السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں شعور رکھتے، نہیں سمجھتے۔ گزشتہ آیت کریمہ سے منافقین کے حالات شروع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد ہوئی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ جو حرکت کرتے ہیں کہ اندر ایمان نہیں ہے اور ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں چونکہ حکومت بن رہی تھی، اب مسلمان معاشرہ معرض وجود میں آ رہا تھا، تو اس کے فوائد بھی سمیٹیں اور اندر سے کافر بھی رہیں اور اپنے کافروں سے بھی فائدہ حاصل کریں۔ یہ جو دو رخا پن منافقت انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ اس حرکت کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ اب یہ بات تو صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دینے کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور پچھلی آیت کے ضمن میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ آخرت کو مانتے تھے، چاہے اس میں گڑبڑ کی ہوئی تھی لیکن مانتے تو تھے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اب یہ تو وہ بھی نہیں سوچتے ہوں گے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے یہاں مفسرین نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ کیے ہوئے ان کے اس عمل کو اپنے ساتھ قرار دیا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، ان کا مالک اس معاملے کو اپنے ساتھ قرار دیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، اور صرف نیک بندوں کو ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کو، اور خاص طور پہ مخلوق میں جو کمزور طبقے ہوتے ہیں، کبھی کوئی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، مالی طور پر کمزور ہوتا ہے، اور کسی قسم کی کمزوری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت لوگوں کو چیزیں دی ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ معاملہ کرتے ہوئے بڑے ہی ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی کو تکلیف دے اور اس کا مالک یہ جب اس تکلیف کو دیکھے اور وہ اس کو یہ کہے کہ یہ اس کو نہیں، مجھے تکلیف دی ہے، اور پھر اس کا مالک سزا جب دے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا ہوتا۔ اس لیے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور انسان ہے سامنے جو میرے، یا کسی بھی وجہ سے اسے اس کی توہین کرنا چاہتا ہے، اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے۔
تو اس لیے کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ تو کمزور انسان ہے، یہ کیا کر سکتا ہے میرا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا مالک تو موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو ڈھیل دے دے، جیسے آگے آیات میں آئیں گی یہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کی سزا کو بڑھانے کے لیے اور ڈھیل دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے تم کر لو، اور انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو میں نے سزا دی، اس بندے کو میں نے تکلیف دی، یہ کچھ نہیں کر سکا، تو یہ تو یقیناً کچھ نہیں کر سکا، لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا مالک بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس نے ڈھیل تمہیں دی ہوئی ہے اور تم اپنے اس طاقت کے نشے میں مبتلا ہو، جس لمحے وہ پکڑے گا پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اللہ کی عام مخلوق کے ساتھ بھی اور خاص طور کے اللہ کے کمزور بندے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کچھ معاملہ کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ اچھائی کریں گے تو ان کا مالک قدر کرے گا، آپ ان کے ساتھ برائی کریں گے تو ان کا مالک، ان کا رب، وہ پکڑ بھی ویسی ہی کرے گا۔ اس لیے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کہا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے بندوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کے ہمیں یہ بہت بڑی چیز سمجھا دی ہے، وما یخدعون الا انفسهم۔ اب یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، اور اہل ایمان کو بھی نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو معلوم ہو جائیں گی باتیں، تو دھوکہ تو تم کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے، یہ دھوکہ دراصل اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ صورتحال تو یہ ہے کہ یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ روحانی اس لیے کہ کفر اندر پالا ہوا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، اور جسمانی اس لیے کہ ہر وقت خوف پریشانی رہتی ہوگی کہ اگر بات پتہ چل گئی، اگر لوگوں کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ ہم اندر سے کیا ہیں تو کیا ہوگا، تو اپنا سکون دنیاوی اعتبار سے بھی غارت کیا ہوا ہے اور آخرت بھی اپنی خراب کر رہے ہیں۔ تو اصل میں تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لوگوں کو تو نہیں دھوکہ دے رہے، اصل میں نقصان تو اپنا کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ وما یشعرون، اس چیز کو سمجھتے بھی نہیں، یعنی اپنی طرف سے بہت زیادہ عقل مند بن کے یہ غلط حرکت کر رہے ہیں کہ اپنے کفر کو اندر چھپایا ہوا ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو سمجھتے تو یہ ہیں کہ شاید ہم بہت بڑا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اپنی کہ کھل کے زندگی نہیں گزار سکتے، اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں کہ اگر مسلمان ہو جاتے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتے۔ اب منافقت کا نقصان یہ ہے کہ دنیا میں بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، کھل کے زندگی نہیں گزار سکتے، اور انجام کار کفر کی وجہ سے وہاں بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اور خالی جہنم نہیں، منافق کے لیے تو اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو جہنم میں بھی بدترین جگہ، سب سے نچلی جگہ ان کے لیے رکھی گئی، اس لیے کہ یہ دوہرے مجرم ہیں۔ ایک کھلا کافر ہوتا ہے، وہ کھلے بندوں کفر کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ، مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی شراب بیچتا ہے تو جرم کرتا ہے، لیکن ایک آدمی شراب کی بوتل کے اوپر شہد لکھ کے بیچے تو یہ دوہرا مجرم ہے، یہ شربت لکھ کے بیچے تو یہ دوہرا مجرم ہے، اس لیے کہ شراب بھی بیچتا ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے، تو یہ تو دوہرے مجرم تھے، کفر بھی کرتے تھے اور ظاہر میں اسلام کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس لیے یہ تو دوہرے مجرم ہیں، دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اپنی اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، اور انہیں وما یشعرون، شعور ہی نہیں ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا اپنے ساتھ اپنا کتنا بڑا نقصان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کی منافقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔